کر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے ڈوبے سورج کو لوٹاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے، یہ جو فیمیل ہیں، یہ بغیر پردے کے جو گھومتی پھرتی ہیں، شاید ان کو اس میں کوئی تسکین یا کوئی سکون ملتا ہے یا مزہ آتا ہے۔ ہمارے اسلام میں اس چیز کی ممانعت ہے اور پابندی ہے۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ ایک بیٹی جب اپنے والد سے پوچھنے لگی کہ ابا، جب اس کی بیٹی جوان ہو گئی تو ابا سے پوچھنے لگی کہ ابا، میں اپنے جسم کا کتنا حصہ کپڑے سے ڈھک لوں اور کتنا کھلا چھوڑ دوں، اپنے جسم کو دکھاؤں؟ تو اس پر اس کے والد نے اس کو کیا خوب اچھی سی بات کہی کہ بیٹا، آپ جسم کے جس حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہیں اس کو آپ ننگا چھوڑ دیں، اور جس پر آپ برداشت نہیں کر سکتی اس کو چھپا لیں۔ اور یہاں پر اس دنیا میں تو سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا اس دنیا میں نہیں دیتا، اور دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے چند اختیارات ایسے دیے ہوئے ہیں کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کو اس دنیا میں رسوائی سے بچایا ہے، عذاب نہ دے کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک، میری جو امت ہے بہت کمزور ہے، اس کی کسی بھی گناہ پر اس کو اس دنیا میں سزا نہیں دینا۔ تو اس پر رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور پردہ پوشی فرمائی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کی، کہ ان کی پردہ پوشی فرمائی۔ پہلے جو امتیں ہوتی تھی، جب ایک گناہ کرتی تھی تو پھر ان کو اللہ پاک سور، کتا، کچھ بھی بندر، کچھ بھی بنا دیتا تھا۔ اور یہ امت نبی علیہ السلام کی امت ہے، لیکن بہت ہی زیادہ سرکش ہے۔ انسان ایک کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا فوائد ہیں، اور اس کے کیا مضر اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو پھر اس پر فخر کرنا ایک جہالت ہے، خواہ کتنا ہی پڑھا لکھا یا پڑھی لکھی کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ بیمار انسان کی نشانی ہے کہ ایک تو غلط کام کرتا ہے، پھر اس پر کیا فخر بھی کرتا ہے، وہ نفسیاتی بیمار ہے۔ اور سب سے بڑی جو جہالت کی نشانی ہے میں سے ایک نشانی ہے کہ اپنی غلط کی ہوئے غلط کام پر ندامت، پشیمانی تو خود نہیں ہے کہ الٹا اس پر خوش ہو رہا ہے یا خوش ہو رہی ہے۔ یہ نقصانات بعد میں پتہ لگیں گے مرنے کے بعد، کیونکہ ہماری تو جو کام کرتے ہیں مرد یا عورت، وہ بات تو گزر جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، جب تک انسان اس پر پشیمان نہ ہو اور استغفار نہ کرے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے سچے دل سے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن استغفار کرنے والے کی استغفار کی طلب تو کسی کو ہونا۔ انسان خاص کر اسلام میں عورتوں کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ بے پردگی نہ کرے۔ عورت کے لیے تو یہ بھی آیا ہے کہ اس کے گھر میں جب باتیں کری تو اس کی آواز اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، کہ گلی محلے میں گزرنے والے، آنے جانے والے کسی کے کان میں یہ آواز نہ پڑے کہ اس
گھر میں فلاں آواز کی عورت رہتی ہے، اس کی آواز پتلی ہے، اس کی آواز موٹی ہے، اس کی آواز سریلی ہے، اس کی آواز بھدی ہے، یعنی کہ بری آواز ہے، تو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کی عورتیں جب ٹی ویوں پر اور میڈیا پر آتی ہیں اور یہ نقاب اوڑھ کر اور پھر یہ نعتیں پڑھتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اسلام میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک فیمیل کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر یا ایسے ہی مطلب کہ اونچی آواز میں نعت پڑھے، آواز گھر میں یعنی کہ گھر میں اونچی آواز کے لیے ممانعت ہے، پھر یہ میڈیا پر آ کر کیا نعتیں پڑھتی ہیں، کیا شاعری ہوتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ثواب نہیں ہے، الٹا عذاب ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور جو ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، ایک انسان کا کہ قمیض خراب ہو گئی ہے، کسی چیز کے ساتھ، کیچڑ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ خراب ہو گئی ہے۔ اب یہ ہم اگر اس کو دھوتے ہیں، پانی کی بجائے اس کو ہم پیشاب سے دھوتے ہیں، وہ صاف ہوگا یا مزید خراب ہوگا؟ یقینی بات ہے کہ وہ مزید خرابی کی طرف ہی وہ بات جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی ان عورتوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جب وہ گناہ کرتی ہیں یا مرد کے لیے جب گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کو غلط چیزوں سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے پانی کے پیشاب کے ساتھ دھوتے ہیں، تو مزید وہ لباس خراب ہوتا ہے۔ اور جب لباس خراب ہوتا ہے تو نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا صاف ہونا یعنی پاک ہونا، اور قبلہ روح ہو کر کھڑے ہونا، قبلے کی طرح یعنی کہ منہ کر کے کھڑا ہونا نماز کے لیے، اور پھر نیت باندھنا، یہ سب کچھ نماز کے لیے مطلب کہ بہت ضروری ہے۔ اور فرسٹ والا سب سے پہلے وضو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم لوگ کیا بہت کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ بھئی جو کچھ ہو گیا ہے بس ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، ہماری طرف سے تو ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ریکارڈنگ ہو گئی ہے۔ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے، توبہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں عورت ہے جو کچھ کرنا چاہے تو اپنے گھر میں بھی مطلب کر سکتی ہے، اور یہ مطلب بے پردگی باہر کے مرد کو ہی وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو یہ اسی وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اللہ پاک اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ فیمیل خاص کر اور فیمیل سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی نقل کیا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہی بھیس رنگ روپ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہی ان کی جو فیشن ہوتی ہے اس کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہیں۔ جیسے کہ یونیورسٹی میں یہ لڑکیاں کس قسم کا یہ نقاب اوڑھتی ہیں کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں پردہ آیا ہے، لیکن ایسا پردہ نہیں آیا ہے کہ عورتوں کو مطلب مقناطیس لگا کر اپنی طرف مردوں کو کھینچے۔ اور ان میں کیا ہے، پردے کی ایسی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہوتی ہے ایسی فیمیل میں جو خاص کر یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ وہ سب کے مطلب کہ شوبازی اگر دکھاتی ہیں اپنی کہ ہم خوبصورت لگ رہی ہیں، حالانکہ ان کے پردے سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ جو کو تھو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں بھی اس میں خوبصورت لگوں۔ ہمارا بھتیجا ایک بہت پرانی بات مجھے یاد آ گئی ہے، وہ ایک شاعری کر رہا تھا کہ نقاب کے بارے میں، کہ ان نقابوں پر اعتماد، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان نقابوں پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ آنکھیں تو سب کی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اکثر کیا پیکنگ میں مال خراب ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی شاعری تھی، مجھے اب یاد آ گئی ہے نقاب کے حوالے سے، تو یہ مطلب کہ میں اپنے الفاظ میں نے اس کو یوز کیا ہے۔ وہ شاعری تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے، کہ شاعری تو آگے پیچھے ہو گئی ہے، وہ مفہوم مجھے یاد ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ صورت سب کچھ نہیں ہوتی ہے، سیرت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ہاں اگر صورت پہ سیرت بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے،
جیسے سونا ہوتا ہے اس کی شائننگ نہیں ہوتی ہے، جب اس پر شائننگ لگ جاتی ہے تو اس کو سہاگا کہتے ہیں، سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان تھے، بالکل سیاہ فام تھے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی، جب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی صبح نہیں ہوتی تھی، اذان کے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم کیا ہیں، ہم کس کیٹیگری میں رہ رہے ہیں؟ جب انہیں کیسی زندگی گزاری ہے، ایک مثالی زندگی گزاری ہے کہ قیامت تک یہ مثالی زندگی یہ سب کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ایک سیمپل بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خاص کر فیمل بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کہتی نہیں وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو صحابی تھے، تو پیغمبر کس کے لیے آیا ہے، پھر صحابی کس کے لیے آئے ہیں؟ اور پھر یہ جو بر صغیر میں اور دنیا کے کونے کونے میں یہ صحابی جب پہلے کافر تھے، جب مسلمان ہوئے، جنگوں میں حصہ لیا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلایا، کن کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ صحابیوں کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم کافر نہیں ہیں۔ شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں کیا مشرک یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے کتے پھر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے خچر پھر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے گھوڑے سور پھر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی بھی ایسے کافروں کی طرح سور والی زندگی ہوتی۔ بس کیا ہے، آیا زندگی گزاری، پڑھے بڑے، پڑھا، کمایا، شادی کی، بچے پیدا کی، مر گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے تو ہم پر بہت زیادہ انعام کیا ہے، احسانات کیے ہوئے، ہم خود کو کوئی مطلب کہ امپرومنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے ہم خود میں بہت زیادہ امپرومنٹ لے کر آتے ہیں، یونیورسٹی کے لیول تک چلے جاتے ہیں، پھر اس کے مطلب اتنی ایبیلٹی خود میں لے کر آتے ہیں، اسکالرشپ پر باہر چلے جاتے ہیں، فیمیل جو ہیں وہ اتنے زور لگاتی ہیں کہ ان کو گولڈ میڈل مل جاتے ہیں، ان کو لیپ ٹاپ مل جاتے ہیں، لیکن اس حد تک پھر کیا ہوتا ہے، ان کے ایسے سسرال، اکثر یہ جو ہے ایسے سسرال میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر ان کو برتن مانجنے پڑتے ہیں، برتن دھونے پڑتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لوگ کا کلچر ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، بچے سنبھالنے پڑتے ہیں۔ آج کل کی عورتیں کیا کہتی ہیں، جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے، کہتی نہیں ہم نے جاب نہیں کروانی ہے، لیکن تعلیم بے شک اعلیٰ تعلیم ہو، ہمیں جاب نہیں کروانی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر کا کام ہم نے ان پر کروانا ہے، یہ اپنے بچوں کو سنبھالے گی، برتن دھوئے گی، کپڑے دھوئے گی، ہسبینڈ کو سنبھالے گی، ٹھیک ہے جی، ان کی یہ ہوتی ہے مینٹلٹی ہوتی ہے۔ تو برائے کرم ان کی محنت نہ کریں، آخرت کے لیے محنت کریں، ذکر سیکھ لیں، ذکر اذکار سیکھ لیں کہ جب آپ گھر کا کام کر رہی ہیں فیمیل تو ذکر اذکار کریں، اگر تسبیح نہیں پکڑ سکتی بس زبانی ذکر کریں، بے شمار ذکر کریں، کام بھی کریں، ذکر بھی کریں۔ ایک تو کہ ان کے کام میں برکت یہ ہوگی کہ کام جلدی ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا، تیسری بات یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ملک وال اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار میں آ جائے گی فیمیل۔ تو ایسے مردوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ غیبت کا انبار ہیں، حسد کا انبار ہے، قصد کینہ رکھتے ہیں سینے میں۔ نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن قصد کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے گندے لباس میں کیا ہے، انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا۔ ایسا گندہ دل لے کر، گندہ منہ لے کر جب نماز پر نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ پہلے کیا دل کو اور یہ گندے منہ کو صاف کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا جب نماز پر کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ پاک کیا ہے راضی ہو، اس کی نماز سے راضی ہو، اور اللہ پاک کو اس کی نماز کا انتظار ہو کہ یہ کب جب نماز پر کھڑی ہوگی یا کھڑا ہوگا کہ میں اس کی آواز سنوں، یہ میرے ساتھ ملاقات کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کا شوق رکھتا ہو۔ ایسا ہونا چاہیے ہمیں۔ بس ہم کیا کرتے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا، یار یہ کیا ہے، یہ کون سی نماز آ گئی ہے۔ بدترین چور، کسی نے مجھ سے کویسچن کیا، بھتیجے نے، بدترین چور کون سا ہے، دنیاوی یا نماز میں؟ میں نے کہا بیٹا بات ایسے ہے کہ جو چور ہے نا، بدترین جو چور ہوتا ہے وہ نماز کا چوری کیا بہت بڑا بدترین چور ہوتا ہے۔ آدھا سجدہ لگاتا ہے، پھر آدھا اٹھا نہیں ہے، پھر آدھا سجدہ لگاتا ہے، آدھا رکوع ہوتا ہے، جلدی 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 یہ ایک فارمیلٹی پوری کرتا ہے۔ نہیں، ایک نماز میں دل لگائیں، بالکل سکون سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بالکل سکون سے بیٹھ کر نماز پڑھیں،
بالکل سکون سے وظیفہ کریں، آنکھیں بند کر کے بالکل سکون سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسی نماز ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ بس وہ میرا کام انتظار کر رہا ہے، میرا دوست انتظار کر رہا ہے، میں نے کہیں جانا ہے، مجھے دیری ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا، کون سی قیامت ہو گئی ہے، 5 منٹ لیٹ چلے جائیں کوئی بات نہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ کی عافیت اور خیریت ہوگی۔ جب وہ جلدی کرتے، جلدی کا کام تو شیطان کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں۔ یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ کر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔